نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عزیز سامعین، اللہ رب العالمین کا ہم پہ ایک خاص احسان اور فضل ہے کہ ایک وہ مہینہ کہ جس کے اندر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، خیر کی تلاش میں رہنے والے آج خیر کا مہینہ آ گیا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور گناہوں کے دل دادا انسان، اب تو جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، اب تو شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا، اب تو گناہوں سے باز آ جائے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العالمین ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ایسا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں کیا، اور کتنی ہی بدقسمتی اور دکھ کا مقام ہے کہ اس مہینے کی ہمیں قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں۔ مساجد ویران ہیں، رمضان اور غیر رمضان میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ نماز تراویح کے وقت بازاروں میں نوجوان اور گلی میں کھیل کود میں مصروف نوجوان تو نظر آتے ہیں، لیکن مساجد میں وہی گنتی کے چند لوگ ہی ہوتے ہیں، اور لوگ ایک اعتراض نوجوان اور عام لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ نفل عبادت ہے، کون سا فرض ہے، اس کی کون سا اتنی خاص اہمیت و فضیلت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں نماز تراویح، قیام اللیل، رمضان کی رات میں جماعت کا کیا اہتمام ہے، اس حوالے سے شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بات کریں قیام اللیل کی فضیلت پہ، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب اور اجر کے حصول کی نیت رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کم فضیلت ہے کہ انسان 8 تراویح پڑھے، 11 رکعات پڑھے، 1-1.5 گھنٹہ مصلی پہ کھڑا ہو اور اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا چاہیے؟ جبکہ دوسری روایت اگر دیکھیں، مسند بزار کی حسن سند کے ساتھ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں 5 نمازیں ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، رمضان کی راتوں کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ اعمال جمع ہو جائیں کہ وہ 5 نمازیں بھی ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، رمضان کا قیام بھی کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، قیامت کے دن اس کا انجام صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے، رمضان کی رات کا قیام، سابقہ گناہ بھی بخش دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کا انجام بھی صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے۔ اگر اس سے بڑھ کے اگلے سٹیپ پہ ہم جائیں کہ باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سنن ابی داؤد کی وہ روایت جسے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، رمضان المبارک کی رات تھی، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز کا قیام کر رہے ہیں، قیام اللیل، تراویح، قیام اللیل وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن یاد نہیں ہے،
تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قیام کروا رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ سنت طریقے کو پہنچ گئے، انہوں نے بہت اچھا عمل کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تحسین فرمائی اس عمل کی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کروا رہے ہیں قیام اللیل کی۔ اگر اس سے بڑھ کے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بھی جماعت کروائی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23ویں رات کو نماز تراویح قیام اللیل کروایا، صحابہ موجود تھے۔ 24ویں رات کو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں آئے، لیکن لوگ اتنے زیادہ کہ مسجد نبوی بھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کہا مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ فرض نہ کر دی جائیں۔ اور آپ علیہ السلام نے 3 رات تراویح پڑھائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی عمل ہے، آپ نے یہ کیا بھی ہے، اور صحابی ابی بن کعب عمل کروا رہے ہیں قیام باجماعت۔ آپ تحسین اور تعریف بھی فرما رہے ہیں، اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے باجماعت نماز تراویح قیام اللیل کا اجر بھی بیان کیا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ ایک بات، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں قیام اللیل کا حدیث میں ذکر ہے، نماز تراویح کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا والی روایت پہ جو باب قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ قیام اللیل کی فضیلت کا باب جو کہ تراویح ہی ہے۔ محدثین نے اس کو تراویح کا ہی نام دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس نماز کا اجر بھی بیان کیا۔ جب آپ نے 3 رات قیام اللیل کروایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درخواست کی اے اللہ کے رسول ہر رات آپ قیام کروائیں، آپ ہر رات یہ قیام کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے کب تک؟ حتیٰ ینصرف، کہ امام واپس جائے، جب تک امام مصلی نہیں چھوڑتا، امام چھٹی جب تک نہیں دیتا وہ تب تک گھر نہیں جاتا، 4 پڑھ کے بھاگ نہیں جاتا، پوری تراویح پڑھتا ہے۔ فرمایا اس شخص کو پوری رات کے قیام کا اجر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابی بن کعب کے عمل کی تعریف بھی کی، 3 رات قیام بھی کیا، اور اس کے بعد پوری رات کا اجر بیان کیا اس شخص کے لیے جو امام کے پیچھے نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کی بھی جماعت ہوا کرتی تھی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آج میرے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، ایک مسئلہ بن گیا میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابی وہ کون سا مسئلہ بنا؟ کہا میرے گھر کی خواتین نے مجھے گھیر لیا اور مجھے کہا کہ ہمیں قرآن یاد نہیں، آپ ہمیں قیام اللیل کروائیں۔ اللہ کے رسول میں نے انہیں 8 رکعات پڑھائیں اور 3 وتر پڑھائے۔ میں نے 8 رکعات اور وتر پڑھائے انہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر تھی جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور راوی کہتے ہیں آپ کی یہ خاموشی رضامندی کی تھی۔ اور ویسے بھی تقریری حدیث، اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کام ہو، آپ کو خبر مل جائے، اللہ کے رسول اس پہ خاموش ہو جائیں، یہ دلیل ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کسی غلط کام پہ خاموش نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارفجہ سقفی کو عورتوں کا امام بنایا، اور سنن کبریٰ بہقی کی اور مصنف عبد الرزاق کی روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان بن ابی حسمہ کو عورتوں کا امام بنایا۔ عورتوں کی بھی امامت ہوتی تھی، عورتوں کی بھی جماعت تراویح کی ہوتی تھی، قیام اللیل کی۔ اور آخری بات اس حوالے سے باجماعت نماز تراویح کی اہمیت کے حوالے سے، اس حوالے سے اگر کوئی شخص رات کو امام کے ساتھ تراویح ادا کرے
تو پہلے جو روایت بیان کی کہ پوری رات کے قیام کا اسے اللہ اجر دیتے ہیں، پوری رات کے قیام کا اللہ رب العالمین اس شخص کو اجر دیتے ہیں جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس پہ عمل بھی موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں رمضان کی ایک رات میں آئے، دیکھا کچھ لوگ اکیلے تراویح قیام اللیل فرما رہے ہیں اور کچھ لوگ ٹولیاں بنا کے لگے ہوئے ہیں، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو اکٹھا کر دینا بہتر ہے۔ پھر جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح قیام اللیل کی جماعت کروائیں۔ اور اسی طرح خواتین گھروں میں اہتمام کیا کرتی تھیں باجماعت تراویح کا۔ صحیح البخاری کی وہ روایت کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا غلام ذکوان مصحف سے قرآن کریم کے نسخے سے دیکھ کے امامت کروایا کرتا تھا۔ یعنی خواتین بھی اس بات پہ ان کا یقین تھا اور انہیں اس بات کا علم اور احساس تھا کہ یہ تراویح اور قیام اللیل ایسی عبادت ہے کہ جس کا باجماعت اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نماز تراویح، یہ قیام اللیل، یہ 1-1.5-2 گھنٹے کا وقت اللہ کی رضا کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، انسان کی پوری زندگی سنور سکتی ہے، سابقہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ سستی، کاہلی اور غفلت کو چھوڑیے اور اللہ کے حضور تہیہ کیجیے، اس بات کا پختہ عزم اور اللہ سے وعدہ کیجیے پچھلے دنوں میں یا سابقہ زندگی میں جو ہو گیا، آئندہ سے انشاءاللہ نماز تراویح باجماعت مسجد میں، گھر میں، جہاں موقع ملتا ہے حالات کے مطابق باجماعت نماز تراویح انشاءاللہ لازم ادا کرنی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس خوشخبری کا مصداق بننا ہے کہ جو شخص رمضان کی رات کا قیام ایمان کے ساتھ اور اجر کے حصول کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔